تو دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک وہ جو بالواسطہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بلا واسطہ ہوتے ہیں، بغیر واسطے کے ہوتے ہیں، ویسے تو ولیوں کی بہت اقسام ہیں، بہت ساری اقسام ہیں ولیوں کی، لیکن اب ہم بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر سوچیں تو کیا ہوگا؟ بڑے پیمانے پہ سوچیں تو یہ ہوگا کہ ایک تو وہ ولی ہیں جو نبیوں کے ذریعے ولی اللہ بنے، اور دوسرا گروہ ان کا ہے جن کو اللہ نے ڈائریکٹ خود ولی اپنا دوست بنایا بغیر نبوت کے وسیلے کے۔ لیکن چونکہ آپ کو فقیروں کی صحبت نہیں ملی، اس لیے آپ کو یہ بات پتہ نہیں، اس لیے آپ صبح شام بکواس کرتے ہیں، یہ نماز تو پڑھتا نہیں، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ ولی بننے کے لیے عبادت کی ضرورت ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے یہ؟ اس نے حج تو کیا نہیں، یہ ولی کیسے ہوگا؟ نہیں نا۔ یہ جو آیت قرآن مجید میں آئی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اب اس میں ہے کوئی وسیلہ بتایا گیا نبوت کا، رسالت کا؟ اللہ نے اپنی مرضی بتائی ہے۔ تو نبوت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے اس میں؟ ایمان سے، کیونکہ مومن بننے کے لیے دین ضروری ہے۔ جو بغیر دین کے ہوتے ہیں وہ مومن نہیں کہلاتے۔ جب لفظ کہا جائے نا مومن، تو مومن کا مطلب ہے باطنی عبادت اور ظاہری عبادت دونوں ملیں، تب وہ مومن بنے گا۔ اور اگر باطن اس کا روشن ہو، ظاہر میں عبادت نہ ہو، اگر مذہب میں ہے تو پھر جو ہے وہ مجذوبوں کی طرف چلا جائے گا، اور اگر مذہب میں نہیں ہے تو پھر اس کا اطلاق نہیں ہوگا کہ یہ مجذوب بنے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو اپنے تئیں رکھا ہو، بغیر مذہب کے اگر اسے نور مل جائے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کا دوست بنتا ہے، مومن نہیں بنتا، دین حنیف۔ تو دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک وہ جو بالواسطہ ہوتے ہیں اور ایک وہ جو بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بلا واسطہ ہوتے ہیں، بغیر واسطے کے ہوتے ہیں، ان کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اب ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ کسی دین میں ہی نہیں ہوتے، نہ وہ مسلم ہوتے ہیں، نہ وہ ہندو ہوتے ہیں، نہ کرسچن، نہ سکھ۔ جیسے بلے شاہ نے کیا کہا، بلیا کی جانا میں کون۔ ابھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ نہیں جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، نہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، نبیوں کے راستے والا ولی ہوں یا ڈائریکٹ اللہ والا ولی ہوں جس میں کسی نبی کا کوئی واسطہ نہیں۔ بلیا کی جانا میں کون۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نام بھید مذہبدہ پایا، نہ کوئی اپنا نام دھرایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نام بھید مذہبدہ پایا، یہ مذہب کے سلسلے سے نہیں آئے نا، وہ نام بھید مذہبدہ پایا، نہ کوئی اپنا نام دھرایا۔ ان کا نام تو تھا بلے شاہ، وہ دین کی بات کر رہے ہیں۔ نام آدم حوا جایا، نام موسیٰ نہ فرعون۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں نبیوں کے سلسلے سے فیض یافتہ نہیں ہوں۔ نام موسیٰ نہ فرعون، نام پاکاں وچ پلیتاں، میں یہ پاک واک اور ناپاک ان چکروں میں ہوں ہی نہیں کہ یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے۔ نام پاکاں وچ پلیتاں، نام وچ کفردیاں ریتاں، نام موسیٰ نہ فرعون۔ پھر کیا کہا، اول و آخر آپ نو جانا، بتا جی، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بلے شاہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس نبوت کے راستے سے فیض نہیں ملا مجھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ نام پنج نمازا نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب اس میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب غلط ہے، وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ ملا ہے وہ مذہب کے راستے سے نہیں، مرشد کے راستے سے ملا ہے، مذہب کے راستے سے نہیں ملا۔ اچھا اب تم اپنا بتاؤ، تم کو مذہب کی وجہ سے ملا ہے؟ تم کو مذہبی راستے سے ملا ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا
کہ بھئی آپ کے جو لوگ ہیں شکل و صورت سے صوفی نہیں لگتے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ صوفی شکل و صورت سے نہیں ہوتا ہے، اندر کی پاکی سے ہوتا ہے. صوفی شکل و صورت سے نہیں ہوتا ہے، اور اگر شکل و صورت ہی ہو تو پھر صورت مومنہ کرتوت کافراں. صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اندر جو ہے وہ رب سے جڑ گیا ہو. مذہب کے ذریعے جڑے تو مومن، بغیر مذہب کے اللہ کی رضا سے جڑے، اب اللہ کی مرضی ہے کیسے جوڑے، تو پھر وہ دین حنیف کا پیروکار ہے. یہ جو تم کو بغیر عبادتوں کے جو اللہ مل رہا ہے سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ سے، یہ دین حنیف کے طریق پر ہے. تبھی تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو اللہ مل رہا ہے. کسی ایک دین کے طریق پہ ہوتا تو پھر ہر شخص کو اس دین میں پہلے داخل ہونا پڑتا، کلمہ پڑھ کے پھر فیض ہوتا. تو ابھی تو کسی کو نہیں کہا، ہندو کو کہا کہ کوئی کلمہ پڑھے، پھر اللہ اللہ کر. سکھ آیا، اس کو بھی کہا تو اللہ اللہ کر، کیونکہ صرف اللہ ایک ہے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں. کیونکہ اللہ کو سب مانتے ہیں نا، ہندو بھی اللہ کو مانے گا، سکھ بھی مانے گا، مسلم بھی مانے گا، کرسچن بھی مانتا ہے، اور تو اور جس کو سارے مسلمان گالیاں دیتے ہیں یہودی، وہ بھی اللہ کو مانتا ہے. تو اب دو حصے ہو گئے نا. ایک تو وہ ولی ہو گئے جو بالواسطہ ہیں، وہ ان کا طریقہ تو یہ ہے فنا فی الشیخ، فنا فی الغوث، فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. اور جو بغیر وسیلے والے ہیں جن کو ڈائریکٹ اللہ، وہ ڈائریکٹ فنا فی اللہ ہے. اب آپ کہیں کہ جی میں اس سلسلے میں جاؤں گا، وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، وہ سلسلہ ہے ہی نہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے. وہ اب سرکار گوھر شاہی نے آ کر کے کھول دیا، جس کا وجود نہیں تھا جس سلسلے کا.